اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز دلی خواہشات اور مراد کو اللہ قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے، اور اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ نے جس جستجو میں آپ کو لگایا، اللہ رب العزت جلد از جلد کن فرما کر آپ کو وہ چیز عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ تو اگر 12 ربیع الاول کو ہوئی تو پھر اس دنیا سے جانے کا وقت کیا ہے؟ آج اسی موضوع پہ تھوڑی موٹی باتیں اور تھوڑی اتنی گفتگو کی جائے گی، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونے سے مراد کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو دیکھ کے کرنا ہے، اپنے طریقے پہ کچھ نہیں کرنا۔ اور جہاں تک یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی حضور تشریف لے کے آئے اور 12 ربیع الاول کو ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس میں ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے آج دین کو سمجھا نہیں ہے۔ دین کہتا کچھ ہے، ہم کرتے کچھ ہیں۔ فتاوی رضویہ ہے بتحقیق حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 412 اور 415، یہ 3-4 صفحے ہیں۔ اس پہ انہوں نے براہ راست یہ اپنی تحقیق لکھتے ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا نچوڑ ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور حضور کے جانے کا وقت 12 ربیع الاول ہے، اور حدیث میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، 8 یا 9 تاریخ ملتی ہے، اور بعض فقہا نے 10 بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ 2 تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، یا 8 کو یا 9 کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور امت کا آپ یہ دیکھیں کہ اجماع بھی ابھی اس جو 2 ہیں کسی ایک پر مضبوط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا 9 کو ہے یا 8 کو ہے، بس ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج تو ماشاءاللہ جس طرح ربیع الاول منانے کا حق ہے اس طرح مناتے نہیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی بار ربیع الاول آیا، انہوں نے رات کو، اور مزے کی بات مسلمانوں کے تہوار دن کو اللہ نے رکھے ہیں، رات کو تو نہیں رکھے اللہ نے تہوار۔ رات کو تو کرسمس منائی جاتی ہے، رات کو تو دوسرے معاملات کیے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو اب مسلمانوں کا روزہ دن میں، مسلمانوں کی عید دن میں، مسلمانوں کی قربانی دن میں۔ اللہ نے جو مسلمانوں کے تہوار رکھے ہیں وہ دن کے ہیں، رات کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اب ربیع الاول کو ہر جگہ گلی پہ اونچے اونچے ڈیک بھی لگا دیتے ہیں۔ ہم نا فصلی بٹیرے ہیں، ہمیں جس رنگ میں رنگا جائے ہم رنگے جاتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو نوحے پہ نوحہ، ربیع الاول آتا ہے تو نعتوں پہ نعتیں۔ بس یہ کچھ ایام ہوتے ہیں جن کے ہم ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہے۔ جس طرح ربیع الاول گیا، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان تک گانے ہی گانے، رمضان میں پھر مسلمان بن جاتے ہیں، رمضانی مسلمان جس کو کہتے ہیں۔ تو راتوں کو گانے لگائے جاتے ہیں، ناچا جاتا ہے، باقاعدہ مشاہدے میں ہے الحمدللہ یہ چیزیں۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، ناچا بھی جاتا ہے، گانے بجائے بھی جاتے ہیں۔ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول ایسے منایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پہ تو غم طاری ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خبردار جو جس نے کہا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اب حضور کی ان کی جو نظر تھی وہ حضور کے دل پہ تھی، آنکھ پہ تھی سوری، اور صدیق اکبر کی جو نظر تھی وہ ان کے دل پہ بھی تھی، آنکھ پہ بھی تھی۔ فوت ہونے سے مراد کہ آنکھ سے فوت ہیں لیکن دل سے زندہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری بات سنو، حضور کے ہوتے ہوئے تم حضور کی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کی کرتے تھے؟
صحابہ نے کہا اللہ کی. تو فرمایا کہ حضور کے جانے کے بعد حضور ہمیں جھنڈا پکڑا گئے ہیں, اب ان کو گاڑنا ہم نے ہے, تو پوری دنیا میں پھیل جاؤ. کبھی آپ نے سنا ہوگا, کبھی آپ کو سندھ میں کسی صحابی کی قبر ملتی ہے, کبھی سری لنکا میں ملتی ہے, کبھی انڈونیشیا میں, مختلف علاقوں میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملتی ہیں, نبیوں کی قبریں ملتی ہیں مبارک انور مطہر کہ دین کا کام پہنچانے کے لیے کہاں سے کہاں. صحابہ نے تو یہ ایک شعر ہے نا, وہ شعر اب مجھے غالباً یاد نہیں ہے, لیکن آخری اس کا ٹکڑا یہ ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے اس دن ربیع الاول والے دن. تو صحابہ تو معاذ اللہ آپ نے اس شعر میں کیا ابلیس سے بھی بدتر بنا دیا معاذ اللہ. صحابہ نے تو نہیں خوشی منائی, صحابہ تو غمگین ہے, حضور کی اونٹنی نے خودکشی کر لی. صحابہ جانوروں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا اثر پڑ گیا. وہ چیز نہیں دکھتی, ہمیں سہولتیں دکھتی ہیں. ربیع الاول کو جس طرح منانے کا حق ہے اس طرح ہم نہیں مناتے, ہم بدعت. میں نے اس دن بھی ایک غالباً کسی گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے الہاد اور ایک ہوتا ہے بدعات. الہاد کی تعریف یہ ہے کہ جتنا دین ہے اس سے کم کر دیا جائے, اس کو کہتے ہیں الہاد, اور جتنا دین ہے اس سے بڑھا دیا جائے اس کو کہتے ہیں بدعات. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز جو دین میں ہے وہ بدعت ہے, اور یہی بدعت جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں ہے 8 یا 9 تاریخ ہے, ہاں جانے کا وقت 12 ربیع الاول کا ہے, 12 ربیع الاول کو یہ ثابت ہے. لیکن اب ان 2 تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں امت کا اس پہ صحیح فیصلہ نہیں ہے کہ بھئی یا 8 ہے یا 9 ہے. اگر فیصلہ ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ یا تو 8 ہے یا 9 ہے, کسی ایک نمبر پر وہ امت کا اجماع پورا مکمل نہیں ہو پا رہا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, 26ویں جلد ہے, 412 صفحہ ہے اور 415 صفحہ, یہ 3-4 صفحے ہیں. ان میں انہوں نے لکھا ہے بتحقیق, میں نے تحقیق کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب آئے 8 تاریخ تھی ربیع الاول, اور جب گئے تب کیا تاریخ ہے 12 ربیع الاول. گانے بجائے جاتے ہیں, یہ حضور کے عاشق ہیں. اور ہماری عوام بھی بہت ماشاءاللہ عقل مند ہے, ذہین, بہت عقل مند, بہت عقل مند. کھڑے ہو کے دیکھ لیتے وہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں, صحابہ نے پہاڑیاں بنائی تھیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے ہیں, حضور کا طریقہ تو ایک بھی نہیں ہمارے اندر, اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے پڑے. ایسی حرکتیں کریں گے تو یقین جانے حضور کبھی ہماری طرف شکل مبارک نہیں کریں گے, یاد رکھیے گا. اب ہو سکتا ہے میری یہ جو بات ہے میری کئی لوگوں کو چبھے, حقیقت ہے, ہوتا ہے ایسے چبھتی ہیں. تو بھائی جان ہم نے کسی کو چبونے کی بات نہیں کی, ہمارے کام ہے کہ اگلے کی اصلاح کرنا. دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, آپ گوگل کریں, آپ کو ملتی ہے آپ ضرور بتائیں, نہیں ملتی تو مجھ سے بتائیں, میں آپ کو کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو پرسنل آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا. میرے پاس باقاعدہ اس کی تصویر پڑی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ایسے معاملات نہیں چلتے. حضور نے طریقہ بتایا. اچھا صحابہ تو بڑی دور کی بات, صحابہ کے بعد دور آتا ہے تابعی کا, تابعین تبع تابعین کے کسی سلسلے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ حضور کے جانے کے بعد پہاڑیاں بھی بنائی ہوں, حضور کے جانے کے بعد راتوں کو ناچے. یہ تو غیروں کے تہوار ہیں رات کو, ہمارا تو کوئی تہوار رات کو نہیں ہوتا. ہمارے تو تہوار اللہ نے دن میں رکھے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم بس کہہ سکتے ہیں مسلمان, لیکن جو ہماری حرکتیں وہ الحمدللہ مسلمانوں والی نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی کو بھی آخرت میں بس یہ معاملہ طے رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے منہ موڑ لیا نا تو ہمارے لیے قیامت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھ کے گلے سے لگا لیا تو ہمارے لیے رحمت ہے. تو یہ جو بس بات اتنی مختصر ہے کہ بھائی ربیع الاول کے بارے میں چلے ہوئے طریقوں پہ مت چلیں. صحابہ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس کو آپ خود تحقیق کریں. ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم فٹافٹ تحقیق لگا لیتے ہیں کہ جب دین کا مسئلہ آتا ہے چلو جی یہ آج کل نا ہم نے ہر داڑھی والے کو مولانا صاحب سمجھ لیا کہ جی عالم صاحب ہیں ماشاءاللہ, اس کے حوالے بڑے اچھے ہیں. بعض اوقات انہی کے حوالے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں, ان کا کوئی حوالہ حوولوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ ربیع الاول کے بارے میں آپ کو پھر دہرا دوں, حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ, اس کی جلد 26 ہے, نمبر جو اس کا جلد نمبر ہے اس کا والیوم نمبر 26 ہے, اور اس کے جو پیجز ہیں وہ 412
اور 415 تک، یہ 2-3-4 صفحے ہیں، یہ آپ تحقیق کر لیں. آپ کو نہیں ملتا آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نیت ہوتی ہے اگلے کی اصلاح ہو جائے. ہم اکیلے جنت سے نہیں آئے، آپ لوگ بھی جنت سے آئے جو مسلمان ہیں تمام. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے اللہ کے حضور ہم جنت میں اکٹھے جائیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی. علماء حق کے پاس جا کے مسئلے پوچھنے پڑیں گے، کیا یہ مسئلہ ایسے صحیح ہے؟ تو آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اللہ نے جو سنایا اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دیں، اور معاملات کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں افسوس ہوتا ہے. اللہ آپ کو جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائے. اور جو حضرات قرآن پاک آن لائن پڑھانے کے خواہش مند ہیں اپنے بچوں کو، تو تھم نیل پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، تو مجھ سے کبھی بھی رابطہ کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوا سکتے ہیں مجھ سے، اور مجھے قرآن کی خدمت کا بھی موقع مل جائے گا. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ربیع الاول کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا مسئلہ جو ہے یہ آپ سمجھیں اپنے علماء کے پاس جا کر، اور حق علماء کے پاس جائیں. یہ نہ ہو کہ ایرا غیرہ نہ تو خیرہ، جس نے داڑھی رکھی اس کو عالم سمجھ لیا. تو میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات بتا دی، الدلیل علی الدعوہ، جو دعویٰ کرتے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں صرف چند باتیں ربیع الاول کے حوالے سے تھیں، کوئی 2 تھیں کوئی 3 تھیں. بہرحال اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے غموں کو ختم فرمائے، اور اللہ آپ کے جس کام کے منتظر بیٹھے ہیں نا اللہ کے آگے کہ اللہ یہ کام کر دے، تو اللہ اس پر بڑی جلدی کن فرمانے والا ہے. وہ آپ کا کام ہونے والا ہے، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے. اللہ آپ کی تمام مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں. جو رستے بند ہیں اللہ غیب سے کھولنے والے ہیں، دروازے کھولنے والے ہیں، معجزات کرشمات دکھانے والے ہیں، اسباب وسیلے پیدا کرنے والے ہیں. تو آپ سبھی سے گزارش ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کی ہر دعا پہ قبولیت، اور جس جستجو میں اللہ نے اپنے سے آپ کو مانگنے میں لگایا اللہ آپ کو وہ بھی عطا فرمائے. اور جو چاہ رہے ہیں اللہ سے، اصل میں جو مقصد ہے آپ کا، انسان کا اپنا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ معاملات، اللہ آپ کو وہ جلد از جلد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.